اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما اللہم اجعلنی شکورا واجعلنی صبورا واجعلنی فی عینی صغیرا واعین الناس کبیرا آمین۔ آج تھوڑی سی ہمیں بات کرنی تھی جو ہم لوگوں نے سورہ کی تھی نا، سورہ لہب، اس کی ایک دو چیزیں رہ گئی تھیں۔ بہرحال یہ کہ وہ آج مکمل کر کے اور پھر انشاءاللہ آج کی بات شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو سورہ لہب الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وہ کروا دیا تھا۔ ایک بات جو اس وقت بہرحال ذہن سے نکل گئی تھی اور وہ یہ تھی کہ ابو لہب کا جو بھی رشتہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا اور حقیقی چچا تھا، اس کے علاوہ ایک اور قرابت داری جو تھی وہ یہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اور ام کلثوم رضی اللہ عنہا، یہ دو جو ہے ان کا نکاح ہوا تھا ابو لہب کے دو بیٹوں سے، عتبہ اور عتیبہ سے۔ تو بہرحال جب یہ سورہ نازل ہوئی اور اس کے جو بھی اس کے بعد جب یہ ان لوگوں نے سنی، اور وہ تو ابو لہب نے قسم دے دی تھی اپنے بیٹوں کو اس پہ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کو طلاق دیں، اور یہ کہ بہرحال اگر اس طرح سے دیکھیں تو واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش کی دو بیٹیاں ان کے ہاں نکاح میں تھیں، اور یہ کہ اس کے بعد یہ اس صورت کا نازل ہونا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں جو ہیں وہ دونوں ان کو طلاق دے دی گئی تھی۔ اور اس کے بعد پھر حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے، مفہوم کے اعتبار سے بتا رہے ہیں کہ اس میں سے ایک جو ہے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی بھی کی تھی، اور یہ کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی تھی تو اس کے بعد پھر وہ اپنے والد یعنی ابو لہب کے ساتھ جانا تھا اس کو شام کے کسی تجارتی سفر پہ، اور جانے سے پہلے بس اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدتمیزی بھی کی تھی۔ تو بہرحال یہ ایک چیز اس دن ذہن سے نکل گئی تھی ہمارے، اور بعد میں یاد آیا تو ہم نے کہا یہ بتا دیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بہت لطیف نقطہ، مطلب این امپورٹنٹ پوائنٹ جو اس میں سے تو نہیں ہے، مطلب جو بھی ہم وہ کرتے ہیں ریفر آج کل، لیکن یہ کہ بہرحال یہ ہے کسی تفسیر کی کتاب سے جس کا نام ابھی ہم بھول رہے ہیں، تو اس میں ایک بہت پیاری ایک بات تھی جو ہمیں لگا کہ بتانی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد جو صورتیں ہیں نا اس میں قل آتا ہے نا، جیسے ہم لوگوں نے سورہ کافرون پڑھی، قل یا ایھا الکافرون، ٹھیک، اور اس کے علاوہ تین صورتیں اب جب اس کے بعد جو ہم لوگ پڑھیں گے ان سب میں قل ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ دیجئے، ہے نا۔ لیکن یہ سورہ لہب جو ہے یہ بیچ میں ایک سورہ، اس کے علاوہ تو خیر سورہ نصر ہے، اور سورہ نصر تو ویسے بھی ایک وہ ہے نا کہ بعد میں آخر میں نازل ہوئی تھی، لیکن یہ جس کو کہتے ہیں کہ مکی صورتوں کی ایک جو وہ ہے ترتیب ہے، تو اس میں سب قل ہیں سوائے اس کے، یعنی سورہ لہب میں قل نہیں آتا ہے۔ تو اس سے پہلے بھی ایک قل پڑھ چکے ہیں اور اس کے بعد تین قل آئیں گی انشاءاللہ۔ تو یہاں پہ جو ایک پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ابو لہب جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں سے، ٹھیک ہے، چچا اور حقیقی چچا، بڑی عمر کے پڑوسی، اور جتنی بھی ہم لوگوں نے اور پہلے بات کی ہے تفصیل سے وہ ساری چیزیں ہیں نا۔ تو یہ ہم کو اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ جب اپنے سے بڑوں کی بات آتی ہے نا تو پھر خود ہم بدتمیزی اور بدسلوکی پہ نہیں آتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے، یہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا، خود فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم نہیں دیا کہ وہ جتنا بڑا بھی دشمن تھا، دین کا دشمن، اللہ کا دشمن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن، اس کی بیوی، وہ سب کچھ، لیکن یہ کہ یہ ایک لطیف نقطہ ہے ہمارے دین کا جو اللہ تعالیٰ نے تربیت
کے طور پہ ہم کو سکھایا ہے کہ جو کچھ بھی وہ ہو لیکن اپنے سے بڑوں کا ایک ادب اور وہ جو چیزیں ہیں نا وہ رکھنی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غلط کاموں میں ان کا ساتھ دینا ہے یا غلط کاموں میں ان کی ہاں میں ہاں ملانی ہے. بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کا دشمن بن کے آتا ہے تو ہم اپنا اخلاق اور وہ اس کو پستی پہ نہیں کرتے ہیں، اس کا وہ حال نہیں ہونے دیتے ہیں جیسا کہ دوسرا شخص کر رہا ہے. تو بہرحال یہ ایک بہت ویلڈ سا ایک پوائنٹ تھا جو بہت پہلے تفسیر میں نظر سے گزرا تھا. تو بہرحال شاید یہ ابھی ریسنٹلی نہیں پڑھا تو اس لیے ذہن سے بھی نکل گیا تھا. تو یہ ہم کو تھا کہ یہ دو باتیں آپ لوگوں کو بتا دی جائیں. اس کے علاوہ جو آج انشاءاللہ بات کرنے کا ارادہ ہے وہ ہے کہ ہم لوگوں کا یہ اسلامک کیلنڈر کا یعنی قمری مہینے جو ہیں ان کا پہلا مہینہ شروع ہو رہا ہے. اور اس کی ایک جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جو ہجری کیلنڈر ہے یہ اس وقت شروع نہیں ہوا تھا، یعنی اس وقت ڈیسائیڈ نہیں ہوا تھا. یہ ہوا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، یعنی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، یہ ان کے زمانے میں یہ جس کو کہتے ہیں کہ اسلامک کیلنڈر اس وقت وجود میں آیا تھا. اور اس وقت جو تمام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین موجود تھے تو ان کے مشورے سے یہ بات ہوئی تھی کہ کب سے اس کو کی شروعات کی جائے. تو پھر کچھ نے کہا کہ جب سے نبوت ملی، کچھ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کا جو عام الولادت تھا اس سے شروع کیا جائے. بہرحال الگ الگ لوگوں کی الگ الگ رائے مشورہ تھا اور پھر اجماع جو ہوا تھا وہ اس پہ ہوا تھا کہ اسلام کو جس کو کہتے ہیں کہ وہ شوکت جو حاصل ہوئی تھی وہ ہوئی تھی ہجرت کے بعد سے. تو اس وجہ سے پھر ہجرت کو مد نظر رکھتے ہوئے یعنی اس کو اپنی شروعات بناتے ہوئے پھر یہ ہجری کیلنڈر آیا تھا. ہجری جو ہے مراد ہے ہجرت سے which is related to the ہجرہ of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ شروعات تھی اور اس کے بعد پھر یہ تھا کہ اس کا پہلا مہینہ کون سا رکھا جائے. تو محرم جو ہے وہ ویسے بھی جو 4 اشہر الحرم ہے تو ان میں سے ایک ہے. اور یہ کہ محرم کو حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، فرمایا تھا مفہوم کے اعتبار سے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے. تو بہرحال کسی نے کہا تھا کہ رمضان سے شروع کریں، کسی نے الگ الگ مشورے تھے. بہرحال اجماع جو ہے وہ یہ ہوا کہ یہ جو اللہ کا مہینہ ہے اس ہجری جو کیلنڈر ہے اس کی شروعات محرم سے کی جائے. تو جو 12 مہینے ہیں تو یہ تو قرآن شریف میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سال کے جو ہیں وہ 12 مہینے ہیں. اور یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ جو 12 مہینے ہیں محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ. تو یہ ہو گئے 12 مہینے. اس میں پہلا مہینہ محرم، اور یہ جو 4 مہینے ہیں نا حرمت والے ان میں سے ایک مہینہ ہے. اچھا، اب یہ جو 4 مہینے ہیں یہ کون کون سے ہیں؟ یہ اگر سیکوینس سے ویسے دیکھیں تو ذوالقعدہ جو ابھی گزرا ہے، ذوالحجہ بقرعید کی 10ویں تاریخ، ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ کو بقرعید ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 اشہر الحرم یعنی حرمت والے مہینے ہیں. اور اس میں سے محرم جو ہے اس میں ہم ابھی داخل ہوئے ہیں. اور یہ سب بتانے کا مقصد ایک یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے جو گریگورین کیلنڈر ہے اس میں اتنا زیادہ کھو چکے ہیں کہ ہم لوگوں کو واقعی اسلامی تاریخ اور مہینہ اور یہ سب کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے. تو اور کچھ نہیں، تو یہ کہ یہ کم سے کم مہینے ہم لوگوں کو پتہ ہوں، اور یہ تو پتہ ہونا کہ ہاں اسلامک جو کیلنڈر ہے اس کا نیا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اس مہینے کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے. تو یہ سب کچھ چیزیں اگر پتہ ہوں تو وی فیل مور ریلیٹڈ اینڈ اٹیچڈ ٹو دا اسلامک تھنگس. تو بہرحال اب یہ ہے کہ محرم کی جو فضیلت ہے، فضائل جو ہیں، ہر مہینے کا کچھ نہ کچھ ایک خاص وہ ہوتا ہے. جیسے کہ ذوالحجہ کے مہینے میں ہم لوگوں نے بہت تفصیل سے بہت ساری چیزیں کی تھیں ذوالحجہ سے متعلق. اسی طرح رمضان میں بھی کیا تھا. پھر شوال کی 1 تاریخ کو عید الفطر ہوتی ہے.
تو اس کی بھی بات ہو چکی ہے. تو اب کیونکہ محرم میں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو داخل کیا ہے تو یہ کہ اس کی بھی تھوڑی سی بات ہو جائے. ایک تو یہ ہے کہ اس مہینے کے روزوں کی بہت فضیلت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا، اور یہ کہ یہ کچھ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں یعنی محرم کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے. یہاں تک کہ رمضان کے بعد اگر کسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے تو وہ محرم کا مہینہ تھا. اس کے بعد آتا ہے 10ویں محرم کا دن، ہے نا، جس کو عاشورہ کہا جاتا ہے. تو عاشورہ یہ عشر سے ہے، عشر عربی میں 10 کو کہا جاتا ہے. تو جو 10ویں محرم ہے اس کی بھی فضیلت ہے، اور کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے. اور یہ کہ یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ 10 محرم کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے آئے تھے تو وہاں پہ جو یہود تھے اس وقت کے وہ روزہ رکھا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو پتہ چلا کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم یعنی بنی اسرائیل کو فرعون سے بچایا تھا. تو اس سے یہ لوگ جو یہود تھے یہ روزہ رکھتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم کے اعتبار سے کہ ہم جو ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، مطلب یہ کہ ہم ان کی بیسکلی کہ ان کو زیادہ فالو کرتے ہیں، تو ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس دن روزہ رکھا کریں. اور اس کے بعد پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وصال سے پہلے یہ فرمایا تھا کہ اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو میں 9 اور 10 کا روزہ رکھوں گا، لیکن یہ کہ اگلے سال تک کی وہ نوبت نہیں آئی تھی. تو بہرحال یہ بات پچھلی بار بھی ہوئی تھی، وہ یہ کہ کوشش کرنی چاہیے کہ 9 اور 10 2 دن روزہ رکھیں، اور اگر 9 10 نہ رکھ پائیں تو 10 اور 11 رکھ لیں. اور یہ بیسکلی اس لیے کہ جو یہود ہیں ان سے مشابہت نہ ہو، کیونکہ وہ صرف 10ویں کا رکھتے ہیں. تو ان سے مشابہت نہ ہونے کے لیے کہا جاتا ہے کہ 9 اور 10 کا یا پھر 10 اور 11 کا روزہ رکھیں. اور اگر کسی وجہ سے کسی مجبوری سے 9 یا 11 کا نہیں رکھ پا رہے ہیں، بہرحال الگ الگ وجوہات ہوتی ہیں، تو صرف 10 کا بھی اجازت ہے. بہتر نہیں ہے، بہتر ہے کہ 2 دن ملا کے رکھیں، لیکن اگر کسی وجہ سے کچھ نہیں ہو پا رہا ہے تو کم سے کم 10 کا تو رکھ ہی لیں. یہ جب رمضان کے روزوں کی فرضیت ہوئی تھی نا، اس سے پہلے یہ جو 10ویں محرم کا روزہ ہے یہ فرض تھا، اور جب رمضان کے روزوں کی فرضیت آ گئی تو پھر جو 10ویں محرم کے روزے کی فرضیت ہے وہ ساقط ہو گئی، یعنی وہ ختم ہو گئی، منسوخ ہو گئی وہ. تو اب یہ ہے کہ یہ سنت سے ثابت ہے، اور اس کا جو درجہ ہے یہ مستحب ہے، یعنی رکھ لیں تو اچھا ہے، نہیں رکھیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے اس میں اگر نہ رکھا جائے روزہ تو. اور یہ کہ پھر سے ایک بار یہ وہ مہینہ ہے جس میں کہ عبادات جو ہیں وہ بہت مقبول ہوتی ہیں. یہ اس مہینے کی جو فضیلت میں سب سے بڑی فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے. تو ظاہر سی بات ہے جو اللہ کا مہینہ جس کو کہا گیا ہے تو اس میں اللہ کی عبادت بہت زیادہ مقبول ہوتی ہے. تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ عبادات کی، اور اس میں پھر وہی بات آتی ہے نوافل کی. روزے کی بات تو ہو ہی گئی ہے، ذکر اذکار ہیں، اور اس کے علاوہ جو بھی اور نیکی کی چیزیں ہیں وہ کرنے کی کوشش کی جائے. اور یہ ہے کہ اس کو جو اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے تو یہ اور جتنے بھی اس کے علاوہ جو 11 مہینے ہیں ان میں سے کسی کو بھی اللہ کا مہینہ نہیں کہا گیا ہے. اور اگر کسی کو بہت زیادہ کسی کا درجہ بلند کرنا ہے تو کیا کیا جاتا ہے کہ اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ سے اس کو منسلک کر دیا جاتا ہے. جیسے رسولوں میں بہترین جو ہے وہ کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح وہ ہے سورہ شمس ہے نا، جس میں ناقۃ اللہ یعنی کہ اللہ کی اونٹنی، جو شعیب علیہ السلام کے زمانے میں جو اللہ تعالیٰ نے نشان کے طور پہ اپنی آیت کے طور پہ ایک اونٹنی بھیجی تھی، تو اس کو جب یہ نبی بتاتے تھے تو وہ کیا بتاتے تھے کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، ناقۃ اللہ، یعنی کہ اٹ از سم تھنگ ویری اسپیشل. تو اسی طرح سے یہ اس مہینے کے لیے جب بات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، یعنی کہ یہ بہت خاص مہینہ ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق دے کہ اس میں بھی ہم لوگ ایک تو روزے کی توفیق اور اس کے علاوہ عبادات
میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں. ایک بار میں یہ سب چیزیں نہیں آتی ہیں، دھیرے دھیرے کر کے آئیں گی، لیکن یہ کہ بہرحال اگر اپنی کوشش ہوگی، اپنی اخلاص کے ساتھ کوشش ہوگی، اپنی نیت ہوگی، تو اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ اور توفیق بھی عطا فرمائیں گے. اور یہ کہ انشاءاللہ اس سال نہیں تو اگلے سال کسی بھی طرح سے توفیق اللہ تعالیٰ دیں گے، اگر ہم مانگیں گے اور اگر ہم اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور اس کے بعد پھر ایک جو بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب جس کو کہتے ہیں باڑھ آئی تھی اور سب چیزیں ختم ہو گئی تھیں اور لوگ جو تھے وہ ڈوب کے مر گئے تھے، ایکسیپٹ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو چند ایمان لانے والے لوگ تھے. اور جو ایک ہم نوح علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے ایک بہت بڑی کشتی بنائی تھی اور اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ ایمان والوں کو اور تمام جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا نوح علیہ السلام اس کشتی میں سوار کر لیں. تو وہ کشتی جو ہے وہ پھر جس کو کہتے ہیں کہ پانی پہ تیرتے 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 جودی پہاڑ پہ وہ رکی تھی، اور وہ جو ہے وہ یہی دن تھا، یعنی 10ویں محرم کا دن تھا. تو بہرحال یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ بات ہوئی ہے کہ محرم کی فضائل کے اعتبار سے اور 10ویں محرم کی جو خصوصیت ہے اس کے لیے. اور ایک بات جو بتائی جاتی ہے وہ یہ کہ جو ہم لوگ ذوالحجہ کی بات کر رہے تھے نا کہ یوم عرفہ والے دن کا ایک روزہ جو ہے وہ 2 سال کے گناہ معاف کروانے والا ہوگا. اور اس کے لیے یعنی کہ 10ویں محرم کا جو روزہ ہے تو اس سے 1 سال کے گناہ یعنی کہ پچھلے سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. بس یہ کہ جب گناہوں کی معافی کی بات آتی ہے نا کہ اس عمل سے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو اس سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ جو صغیرہ گناہ ہے وہ معاف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. جو کبیرہ گناہ ہے تو وہ بنا جس کو کہتے ہیں کہ توبہ کے اور بنا اپنے یہ کہ ہم اعتراف کریں اور اس کی توبہ کریں، خصوصاً اس چیز کو ذہن میں رکھ کے، تو وہ توبہ قبول ہوتی ہے. اور جب گناہوں کی معاف ہونے کی بات آتی ہے تو وہ عموماً جو ہے وہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، اور کچھ کے اعتبار سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کبیرہ گناہ ہے ان کا کچھ حصہ بھی معاف ہوتا ہے اور وہ صغیرہ گناہ بن جاتے ہیں. تو بہرحال اس میں الگ الگ رائے ہے، لیکن ایک چیز یہ ہے کہ 1 سال کا جیسے ہم نے اب اس ایک دن کا روزہ رکھے تو اس سے یہ اطمینان میں نہ آ جائے کہ چلو بھی سارے گناہ معاف ہو گئے، اس لیے کیونکہ اس میں کافی تو وہ گناہ ہوتے ہیں ہم سے جو کہ کبیرہ گناہوں میں آتے ہیں. تو اس چیز کا خیال رکھیں اور استغفار کی کثرت اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کی جو اہمیت ہے وہ ساقط نہیں ہوتی ہے اگر ہم یہ جو نفلی روزے ہیں یہ رکھنے سے، یا اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ہم لوگ اعمال سنتے ہیں نا کہ اس سے اتنے گناہ معاف ہوتے ہیں اور وہ سب ہے. تو وہ سب جب بات آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم لوگوں کو کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے رہیں. اب یہ کہ جب کبھی ویسے سوچیں تو رمضان سے جب یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے نا کہ اب یہ والا مہینہ آیا، اب وہ والا مہینہ آیا، تو واقعی ایک وہ ہوتا ہے، بلکہ شعبان سے شروع ہو جاتی ہے نا یہ سب چیزیں کہ بھئی اب یہ کہ اب وہ دن آنے والے ہیں، وہ راتیں آنے والی ہیں، اور اس طرح سے جب بات ہوتی ہے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً یعنی پورے سال میں اگر دیکھیں تو کب سے شروع ہوتا ہے یہ دعا تو شروع ہوتی ہے نا اللہم بلغنا رجب و شعبان، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. تو یہ کہ رجب سے یہ دعا شروع ہو جاتی ہے. تو اگر دیکھیں تو سال کے جو مہینے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے جس کو کہتے ہیں نا کچھ دن بعد جو آفرز آتے رہتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے اسپریڈ آؤٹ کر دیے ہیں کہ اگر یہ کہ اس پورے سال میں اگر یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے یا وہ نہیں ہو رہا ہے تو یہ جو خاص دن ہیں، جو خاص ایام ہیں، یہ جو خاص مہینے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دیتے ہیں کہ اس میں ہم لوگ جس کو کہتے ہیں نا کہ کمپنسیٹ کر پائیں، اور یہ کہ عبادت میں تھوڑا سا مشغول ہو کے اور پورے سال کے لیے کمائی کر لیں اور پوری زندگی کے لیے کمائی کر لیں، اور اس کے ذریعے سے پھر آخرت بھی ہم لوگوں کو کے لیے آسان ہو جائے اور آخرت کی کمائی ہم لوگ کر لیں، اس کے لیے کچھ جس کو کہتے ہیں نا کہ سرمایہ اکٹھا کر لیں.
تو اللہ تعالی ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ رجب سے یہ دعا شروع ہوتی ہے، رجب، شعبان، پھر رمضان، اور یہ کہ شوال، پھر شوال کے جو نفلی روزے ہیں، جو جس کے لیے کہا جاتا ہے نا کہ رمضان اور شوال کے 6 روزے جس نے وہ رکھ لیے تو گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھ لیے۔ اور اس کے بعد پھر آتا ہے ذوالحجہ، تو ذوالحجہ کی تو بہت تفصیل سے ابھی ریسنٹلی اتنی بات ہوئی ہے، تو اس کا ایک ایک دن کا روزہ جو ہے وہ ایک ایک سال کے روزے کے برابر ہے۔ پھر آ گیا محرم، جس کی پھر اتنی ساری فضیلت، اور یہ کہ 9-10 کا روزہ یا 10-11 کا روزہ، اور اس مہینے کی عبادات اور اس مہینے کے روزے، تو ان کی فضیلت۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھیں تو ہر مہینے جو ایام بیض جو ہوتا ہے، یعنی 13، 14، 15 تاریخ، یعنی چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ ایام بیض کہلاتی ہے، یعنی کہ چمکدار دن، مطلب سفید دن بیسیکلی۔ ایام بیض ابیض سے ہے، ابیض جو ہے وہ سفید کو کہا جاتا ہے، یعنی سفید دن۔ اور اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ جو ان 3 دنوں کا روزہ، یعنی مہینے میں 3 دن روزہ رکھ لے تو کیا ہے کہ گویا کہ اس نے پورے مہینے کے روزے رکھے ہیں۔ تو یہ وہی والی بات ہے جو سورہ انعام میں جو آخر میں آتی ہے نا، کہ ایک جو نیکی ہے اس کا ثواب اللہ تعالیٰ 10 گنا دیتے ہیں۔ تو 3 روزہ رکھا تو اس کا ثواب کتنا ہو گیا؟ 30 گنا ہو گیا، اور مہینے کے کتنے دن ہوئے؟ 30۔ اور اسی طرح سے اگر رمضان اور شوال کے روزے ملا کے دیکھیں تو 36 روزے ہو جاتے ہیں، ہے نا، مطلب کم و بیش 29 یا 30 جو بھی ملا کے۔ اور یہ کہ وہ 36 روزے ایز اف کتنے روزے ہو گئے؟ 360، مطلب ملٹیپلائڈ بائی 10، یعنی 10 گنا۔ اور 360 اراؤنڈ جو ہے وہ کتنے دن ہوئے؟ سال کے 365 دن کے آس پاس ہو گئے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جس کو کہتے ہیں نا کہ جو قرآن شریف میں لکھا ہے تو حدیث شریف اس کی تشریح کرتی ہے۔ تو یہ جو ہم لوگوں کو 10 گنا زیادہ والا جو ہے، یہ اگر بہت بیسک میتھ بھی اگر کریں تو وہ بھی ہم لوگوں کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کس طرح سے یہ حساب کتاب چل رہا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے، اور یہ کہ اس میں عبادت اور روزے اور جتنی بھی نیکیاں ہیں وہ کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو عطا فرمائے۔ پھر بحقی کی ایک روایت ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 10 محرم میں جو شخص، مطلب یہ کہ جو بھی اپنی فیملی کا جو سربراہ ہے، تو وہ اگر اس کے اوپر وسعت سے خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وسعت پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ خرچ جو ہے یہ کھانے پینے کے علاوہ مطلب کسی بھی چیز میں وہ ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال اس میں تھوڑی سی یہ بات ہے کہ ہم لوگوں کو ویسے جو روزے کا جو حکم ہے وہ سنت سے ثابت ہے، تو یہ کہ روزہ رکھنے کا اہتمام جو ہے وہ کیا کریں، اور یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی جس کو کہتے ہیں کہ ترغیب دیں روزہ رکھنے کی، کہ یہ بھی پتہ ہو، یہ کانسیپٹ ان لوگوں کے اندر آئے کہ روزے جو ہیں وہ صرف رمضان کے نہیں ہوتے ہیں، اس کے علاوہ بھی سال بھر روزہ رکھنے کی ایک عادت رہے اور ایک تربیت میں وہ چیز رہے گی نا، تو پھر ان لوگوں کے لیے بھی آسانی ہوگی۔ اور روزہ بہرحال جس کو کہا جاتا ہے کہ روزہ ڈھال ہے، اور یہ کہ ہر زمانے میں، اور ہم لوگ اگر اپنا زمانہ دیکھیں تو واقعی لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو ایک بہت مضبوط ڈھال کی ضرورت ہے۔ اور اگر بچوں کا ذہن میں آتا ہے تو لگتا ہے کہ اللہ، ہم لوگوں کا زمانہ تو پھر بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ گزر گیا، ان کا زمانہ تو اور خطرناک اور خوفناک ہونے والا ہے۔ تو اس میں اگر ہم لوگ ان لوگوں کی یہ جو ڈھال ہے یہ مضبوط کر دیں، اور وہ بہترین جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ بہترین تربیت ان لوگوں کی کر پائیں دین کے اعتبار سے، کہ ان کو خود پتہ ہو کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ اور یہ کہ روزے کے لیے تو ویسے بھی آتا ہے کہ باقی عبادات کی جو بھی فضیلت ہے اور وہ ہے، اور روزے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ روزہ اور اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے اس کی بھی۔ اور یہ کہ اس کے بعد جو بات ہے وہ ہے کہ یہ جو حکم ہے یہ استحباب کا ہے، یعنی مستحب ہے۔ اگر آپ رکھیں اور یہ سب چیزیں کریں تو آپ کو بہت ثواب ملے گا، اور اگر نہ کریں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور یہ بات ہم بار بار اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بیچ بیچ کی چیزیں آتی ہیں تو ان کو ہم زیادہ امپورٹنس دینے لگتے ہیں، اور جو فرض چیزیں ہیں ان کو ہم سائڈ لائن کرتے ہیں، یعنی اس کو
تھوڑا سا سائیڈ میں ہو جاتی ہیں وہ. تو پھر بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو سب سے ضروری چیز ہے وہ فرائض ہیں، اور فرض کے بعد جو واجبات آتے ہیں وہ ہیں، پھر سنت موقدہ، پھر سنت غیر موقدہ، اور پھر جو آتا ہے وہ آتا ہے استحباب یعنی مستحب چیزیں. تو اگر درجات کے اعتبار سے دیکھیں فقہی اس سے تو اس کا کم ہے، بہرحال فضیلت بہت زیادہ ہے، اور اگر نہ کریں تو اس میں کوئی حرج یا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. اس وجہ سے کیونکہ ہم لوگوں کا اکثر یہ ہوتا ہے کہ ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، آپ سڈنلی پتہ چلا تو ہم نے عاشورے کا روزہ بھی رکھ لیا، 10ویں محرم کا روزہ رکھ لیا، عبادت کر لی، اور یہ ہے وہ ہے. اور اس کے بعد کوئی ملا، کسی سے ملے کہ پتہ چلا کہ اچھا اس نے 10ویں محرم کا روزہ نہیں رکھا تھا، تو بس کیا ہوا کہ ہم تو مطلب درجات میں پتہ نہیں کہاں اوپر پہنچ گئے ہیں، اور وہ انسان جو ہے وہ بہت نیچے کہیں پہنچ گیا ہے، جبکہ زندگی میں پہلی بار تو ہم نے رکھا تھا. تو بہرحال اس طرح کے جو خیالات ہیں، یہ جو چیزیں ہیں نا، ان سے بچنا بہت ضروری ہے. کیونکہ بات جو ہوئی تھی نا گناہوں کی، تو یہ کہ ثواب تو جتنا ملا نہیں ملا، لیکن گناہ جو ہے وہ زیادہ ہم لوگ کما لیتے ہیں جب اللہ تعالیٰ تھوڑی سی کسی بھی چیز کی توفیق دے دیتے ہیں. تو اس چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بہترین توفیق عطا فرمائے. اور یہ کہ بخاری اور مسلم دونوں کی جو روایات ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم بھی اس دن روزہ رکھتے تھے، اور اپنے بچوں کو بہت ترغیب دیتے تھے روزہ رکھنے کی. اور یہ کہ ایک روایت میں آتا ہے، مفہوم کے اعتبار سے ہی بتا رہے ہیں، وہ اس طرح سے بتایا ہے کہ بچوں کو، جیسے چھوٹے بچے بھی جو ہوتے تھے ان کو روزہ رکھنے کی ترغیب دیتے تھے 10ویں محرم کو، اور اگر وہ روتے تھے یعنی بھوک سے پریشان ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے کہ ہم ان کو کچھ کھلونے دے دیتے، یعنی اون سے بنی ہوئی کچھ چیزیں ان کو دے دیتے تھے جن سے کہ ان کا ذہن بڑھ جاتا تھا. تو یہ حدیث شریف کی روایت ہے، مفہوم بتا رہے ہیں ہم. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بچوں کو بھی اس زمانے میں روزہ رکھوایا جاتا تھا. اور یہ جو ہے یہ بہرحال اگر اور کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ جو بہترین چیز اگر ہم لوگ کر سکتے ہیں اپنی آگے آنے والی نسلوں کے لیے وہ یہ ہے کہ ان کی تربیت دین کے اعتبار سے، اور یہ کہ شریعت کی محبت اور شریعت کی اہمیت اگر ان کو دلا دیں تو بس مطلب جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بہترین توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ جو اولادیں ہیں یا یہ جو آگے آنے والی نسلیں ہیں، چاہے وہ اپنی اولادیں ہوں چاہے وہ اور لوگوں کی جو اپنے قریبے ہیں ان کی اولادیں ہیں، بہرحال اگلی نسل میں وہ سارے لوگ آتے ہیں، یعنی اپنی اولاد اور ان کے علاوہ جو اور لوگ ہیں، جو اور بچے ہیں، وہ سب آتے ہیں. تو ان کے لیے بہترین جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ ان کی بہترین تربیت ہو جائے. اور بہترین تربیت جو ہے وہ یہ ہے کہ دین کی اہمیت اور یہ کہ دینی تربیت بیسیکلی، اور وہ صلاحیت ان کے اندر آ جائے، اللہ تعالیٰ سے محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کی پیروی. تو یہ اگر ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں ان کے لیے سنوار دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بہترین توفیق عطا فرمائے. اچھا، جب بات ہو رہی ہے کہ اس کی فضیلت کی، تو ایک بات جو ویسے بھی ہم لوگوں کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ جب وہ مہینے آتے ہیں جس میں کہ ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، تو اس میں خاص دھیان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ گناہوں سے ہم لوگوں کی حفاظت کریں، ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں. کیونکہ جب کسی جگہ کی یا کسی وقت کی جب فضیلت بہت زیادہ بڑھتی ہے تو اس میں یہ بھی ہے کہ گناہ بھی پھر اتنے زیادہ جس کو کہتے ہیں کہ مذموم ہوتے ہیں، یعنی کہ غلط سمجھے جاتے ہیں. فار ایگزامپل جیسے ہے نا کہ مکہ مکرمہ میں جائیں تو ہر ایک نماز کا ثواب اتنا گنا بڑھ جاتا ہے. تو وہاں پہ پھر ایک یہ بھی ہے نا کہ وہ حرم شریف ہے، تو وہاں پہ ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ناحق کسی کو مارنا، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، تو اس کا بھی جو گناہ ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے. تو اس چیز کا بھی بہت دھیان رکھیں، اس وجہ سے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم محرم میں اگر گناہ کیا تو کئی گنا بڑھ گیا، لیکن یہ کہ بہرحال حرمت والا مہینہ ہے تو اس میں اور کچھ نہیں کر سکتے، تو ان حرمت والے مہینوں میں گناہوں سے بچنے کی کوشش تو کر لیں. اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی کوششوں پہ
فیصلے کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ گناہوں سے پورے سال بچ پائیں۔ کہ پھر ایک بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین جزائے خیر دیں اکابرین کو، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی قبروں کو نور سے روشن فرمائیں، اور جو بچے ہیں ہمارے پاس اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا سایہ ہم لوگوں کے سروں پہ سلامت رکھیں کہ فی زمانہ جو ہے وہ ثواب جو ہے نیکی کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا کہ گناہ سے بچنا مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو گناہ سے بچنے والا بنا دیں، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بہترین توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ کوشش تو کر پائیں ان گناہوں سے بچنے کی انشاءاللہ۔ اب جو بات ہے آدھا گھنٹہ تو اس کا ہو چکا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ بات آتی ہے 10ویں محرم کی۔ بہرحال فضیلت جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم کو پتہ چلی کہ یہ فضیلت ہے، اور جب پتہ چلی ہمیں یہ بات تو کیا پتہ چلی کہ یہ فضیلت جو ہے یہ بہت پرانی ہے، یعنی کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں اگر دیکھیں تو نوح علیہ السلام کی کشتی کو اللہ تعالیٰ نے اس دن ایک ٹھکانہ دیا، اور نوح علیہ السلام کے ساتھ جو ایمان والے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک نئی شروعات کروائی تھی اس دن، ہے نا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اگر دیکھیں تو نوح علیہ السلام سے آگے چلتے 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 موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آئے، تو کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اس دن نجات دی تھی فرعون سے، یعنی کہ مظلوم کو اللہ تعالیٰ نے بچایا تھا اور ظالم کو ختم کیا تھا، یعنی فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کیا تھا۔ تو یہ فضیلت ہزاروں سال سے چلی آ رہی ہے، تو اس کا پتہ تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا، لیکن یہ فضیلت بہت پرانی ہے۔ تو جب یہ فضیلت ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، اور جو بھی اور چیزیں جو ابھی بتائی گئی ہیں تو وہ سب ہے، تو کیا پتہ چلتا ہے کہ فضیلت تو اس کی پہلے سے ہی تھی۔ اور اس کے بعد جب اگر ہم 2 جنریشنز بعد آئیں تو کیا ہوا، اس دن ایک بہت بڑا جس کو کہتے ہیں کہ سانحہ بھی پیش آیا، اور وہ تھا کربلا کا واقعہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ۔ تو یہ بتانے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ بہرحال 10ویں محرم سے اس کو بھی ریلیٹ کیا جاتا ہے نا۔ تو جو ہم روزہ رکھتے ہیں یا کوئی بھی اور چیز کرتے ہیں محرم میں، تو وہ اس کی فضیلت کی وجہ سے کرتے ہیں، اور اس کی فضیلت جو ہے وہ بعد میں نہیں ہوئی، یا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم کو پتہ چلی، لیکن اس کی فضیلت بہت ہزاروں سال پہلے سے ہی چلی آ رہی تھی۔ اور یہ جو واقعہ ہے یہ اس کے بعد ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہوا ہے یہ واقعہ۔ تو اگر یہ کہ کہا جائے تو واقعی اگر تاریخ میں یعنی اسلام کی تاریخ میں اگر کوئی بہت دردناک، خوفناک، افسوس والا واقعہ ہوا ہے تو یہ واقعہ ہوا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس واقعے کی وجہ سے جو اس کی فضیلت ہے یہ محرم کی یا 10ویں محرم کی جو فضیلت ہے وہ کسی طرح سے ختم ہو گئی ہے یا ساقط ہو گئی ہے، وہ اپنی جگہ ابھی بھی برقرار ہے۔ اور اس کے ساتھ جو ایک بہرحال کبھی کبھی وہ بھی آتا ہے، واللہ عالم اس میں آپ لوگوں میں سے کتنا کس کو پتہ ہے یا نہیں ہے، لیکن جو ہوتا ہے نا کہ اس مہینے میں شادی نہیں کریں یا اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو اکثر مسائل کے اعتبار سے لوگ پوچھتے بھی ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ اس میں نہیں کرنی چاہیے، اس میں سب کچھ جائز ہے۔ اور یہ کہ جو 10ویں محرم کی جو فضیلت ہے وہ بھی ابھی تک برقرار ہے۔ ہاں، جو کربلا کا واقعہ ہے وہ واقعی ایک بہت بڑا سانحہ تھا جو کہ پیش آیا تھا، اور وہ بھی 10ویں محرم کو ہی ہوا تھا۔ اب بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کی تفصیل تو انشاءاللہ کبھی اور ہوگی، کیونکہ تفصیل تو اس کی اتنی ہے اور اتنی بڑی ہے کہ وہ شاید 1 گھنٹے کے لیکچر میں تو ہو بھی نہ پائے۔ بہرحال وہ جو سانحہ پیش آیا تھا تو اس سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں ہیں جو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جتنی زیادہ ہو پائیں آج وہ بتا دی جائیں۔ تو ایک تو جو ہے وہ یہ ہے، پہلے تو یہ جن لوگوں کو کچھ بھی نہیں پتہ ہے تو یہ بتا دیں کہ یہ 10ویں محرم کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ، جو کہ حسین بن علی رضی اللہ عنہما، علی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، ان میں سے جو جس کو کہتے ہیں کہ چھوٹے تھے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ بڑے تھے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ 10 مہینے بعد
کی ان کی پیدائش ہے، اور حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تھی اس دن. اور یہ جس کو کہتے ہیں بہت ظالمانہ ایک واقعہ ہے، اور بہت جس کو کہتے ہیں کہ تاریخ کے اعتبار سے بہت بڑا واقعہ ہے. اور یہ ابھی دیکھیں سورہ لہب کی جب بات ہوئی تھی تو اس میں بھی ایک وہ ہوا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے سے ایک جس کو کہتے ہیں کہ شروع ہوئی تھی، یہ ان کے زمانے میں یہ شروع ہوا تھا، ٹھیک ہے. اور یہ کہ یہ یہودی تھا عبداللہ ابن سبا، اس سے یہ شروعات ہوئی تھی، اس نے اس چیز کو ہوا دی تھی اور بہرحال بھڑکایا تھا مسلمانوں کو. اور یہ کہ یہ پھر فتنۃ الکبریٰ کے نام سے یہ شروع ہوا تھا، یہ ایک فتنہ. اور اس فتنے میں جس کو کہتے ہیں کہ بہت خرابیاں پیدا ہوئی تھیں، شہادت. اور اس کے علاوہ یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت جو ہے وہ اسی 10ویں محرم کو ہوئی تھی. اور اللہ تعالیٰ بہرحال ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ جو اس شہادت اور یہ جو پورا واقعہ ہے نا، اس سے جو پیغام ہم لوگوں کو ملتا ہے اور جو ہم لوگوں کے لیے ہے وہ ہم لوگ اٹھا پائیں. کہ اس وقت کئی ہزار کا لشکر تھا، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ جس کو کہتے ہیں کہ اپنے آل اور اولاد کے ساتھ اور اپنے کچھ جو قریبی لوگ تھے ان کے ساتھ تھے، نہتے تھے، بنا کسی جس کو کہتے ہیں کہ اسلحے، بنا کسی اس کے تھے، مسافر کے طور پہ تھے. اور یہاں پہ یعنی کربلا کے میدان میں ان کو گھیر کے اور جس کو کہتے ہیں کہ وہ ختم کیا گیا تھا. اور یہ کہ کچھ چیزیں جو واقعی سوچ کے وہ ہوتی ہیں نا، وہ یہ تھی کہ تقریباً کم و بیش 72 گھنٹے ان لوگوں کو بھوکا پیاسا رکھا گیا تھا. اور یہ کہ بہرحال یہ اگر اسلامی تاریخ کے اعتبار سے دیکھیں تو سب سے زیادہ شرمناک واقعہ کہ مارنے والے جو تھے نا وہ بھی مسلمان تھے، اور جو شہید ہونے والے تھے وہ بھی تھے. اور جو شہید ہونے والے تھے وہ بہرحال جس کو کہتے ہیں کہ جن کے لیے بشارت دے دی گئی تھی اس دنیا میں کہ وہ جنت کے جو سردار میں سے ہیں، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما. تو جو شہید ہونے والے تھے وہ یہ لوگ تھے. تو بہرحال ایک جو چیز ہے وہ جو بتانے والی ہے، اور جو پیغام کی بات ہو رہی تھی نا، وہ یہ ہے کہ تقریباً 1000 کا لشکر تھا جنہوں نے ان 17 نہتے لوگوں کو گھیرا ہوا تھا، بلکہ اور زیادہ تھے یہ لوگ، اور شہید ہونے والے جو تھے وہ 17 تھے. اور یہ کہ اس میں ان کو جو بھی ہے ایک محاصرہ کیا تھا، اور اتنے دن تک ان کو بنا کھانے اور پینے کے رکھا تھا، اور بھوکا پیاسا رکھا گیا تھا 72 گھنٹے کم و بیش، اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے بہرحال. اور اس میں پھر یہ کہ نماز کا جب وقت آتا تھا بیچ بیچ میں، ظاہر سی بات ہے اس پورے وقفے میں نماز کا بھی وقت آیا تھا، تو اس میں نماز کی اجازت مانگی گئی تھی، تو نماز کی بھی اجازت ان لوگوں نے نہیں دی تھی. اور اس میں جب یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جب بتایا گیا کہ نماز کی اجازت انہوں نے نہیں دی، تو اس وقت صلاۃ الخوف ان لوگوں نے پڑھی تھی. صلاۃ الخوف کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ جب دشمن کا اس طرح سے محاصرہ ہو کہ مطلب یہ ہو کہ اگر نماز میں سب کے سب ایک ساتھ مشغول ہو جائیں گے تو پھر یہ کہ جان کا خطرہ ہو سکتا ہے، تو اس وقت صلاۃ الخوف کا حکم ہے. تو اس وقت صلاۃ الخوف کی پڑھی گئی تھی. اور یہ کہ یہ ایک جو بہت بڑی مطلب ہم لوگوں کے لیے سیکھنے والی چیز ہے، وہ نماز کی اہمیت اس واقعے سے ہے واقعی، کہ اگر نماز کبھی جس کو کہتے ہیں کہ زندگی میں معاف ہوتی تو وہ ان کے لیے اس وقت میں ہو سکتی تھی کہ بھوکا پیاسا رکھا گیا تھا 72 گھنٹے بنا پانی کے رکھا گیا تھا. اور اس میں بچے بھی تھے، جس میں آتا ہے کہ عبداللہ بن حسین بھی موجود تھے جو کہ 2 سال کے تھے اس وقت، جن کو شہید کر دیا گیا تھا پھر، اور نیزے سے وہ کر کے، اور بہرحال ان کا سر بھی نیزے پہ رکھا گیا تھا، یہ 2 سال کا بچہ.
تو بہرحال اگر خوف تھا اور یہ کہ نماز کا اگر کہیں سے کچھ اتنی سی بھی چھوٹ ہوتی تو وہ اس وقت کے لیے ہوتی، اور اس وقت کے لیے بھی، اور ان لوگوں کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے اس وجہ سے کہ یہ تو وہ تھے جن کو جنت کا سردار قرار دے دیا گیا تھا، یعنی جنت تو ان کے لیے تھی، ان کے لیے تو بتا دیا گیا تھا. تو پھر یہ کہ اگر ایک وقت کی نماز اور اس طرح کے خوف میں اگر چھوٹ بھی جاتی تو شاید اتنی بڑی بات نہ ہوتی، لیکن اس میں بھی صلاۃ الخوف ان لوگوں نے پڑھی تھی، ان لوگوں نے ادا کی تھی، اور آخر وقت تک نماز جو ہے وہ پڑھی گئی تھی. اس میں بھی جس کو کہتے ہیں کہ اس طرح کے ماحول میں اور اس طرح کے بے سکونی کے عالم میں جب لشکر نے محاصرہ کیا ہوا تھا. تو بہرحال اس سے یہ تو پتہ چل جاتا ہے ہم لوگوں کو کہ ہم لوگوں کی نماز تو کبھی بہرحال مطلب کیا بتایا جائے، ہم لوگوں کو، سب لوگوں کو اپنا اپنا حال پتہ ہے کہ ہم لوگوں کی نماز اور اس کی فرضیت اور اس کی اہمیت ہم لوگوں کے ذہن میں اور ہم لوگوں کی نظروں میں، ہم لوگوں کی زندگیوں میں کتنی ہے، وہ تو ہم سب لوگ خود ہی جانتے ہیں. تو اگر کبھی جس کو کہتے ہیں نا کہ کچھ کاہلی ہو یا کبھی کوئی اور چیز بہت ضروری لگ رہی ہو تو اس وقت اگر یاد کرنا ہے تو ہاں یہ کربلا کا واقعہ یاد کر لیں، یہ 10 محرم کو یاد کر لیں، اور یہ کر لیں کہ اس وقت کون تھے جن کی نماز چھوٹ رہی تھی، کہ ان کو تو بشارت دے دی گئی تھی، اور یہ کہ کس طرح کا ماحول اور کس طرح کا وہ وقت تھا جس وقت کہ انہوں نے نماز نہیں چھوڑی تھی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی حفاظت کریں، ہم لوگوں کی ایمان کی حفاظت کریں کہ اس میں اور کچھ نہیں تھا. اگر یہ چاہتے تو بہت آسانی سے جو بھی جس کو کہتے ہیں نا کہ اس وقت کے خلیفہ تھے ان پہ بیعت کر لیتے، ان کی بات مان لیتے، لیکن انہوں نے فوقیت جو دی تھی، انہوں نے جو اہمیت دی تھی وہ اپنے ایمان کو دی تھی، اور اسی جس کو کہتے ہیں ایمان کو اہمیت دینے کی بنا پہ ان لوگوں کو اس طرح سے شہید کیا گیا تھا. تو ہم لوگوں کی جو آزمائشیں ہیں، ہم لوگوں کے اوپر جو بھی جس کو کہتے ہیں کہ سو کالڈ ظلم ہوتا ہے، تو وہ کیا ہے جو ان کے اوپر ہوا تھا، اور یہ لوگ بھی بہت بڑے لوگ تھے. تو بہرحال اور بہت بڑے لوگوں سے مراد یہ ہے کہ ان کا ایمان جو تھا نا یہ بہت پختہ تھا، اور اس کو بھی آزمایا گیا. تو ہم لوگ تو بہت کمزور ایمان والے ہیں. ہم لوگ یہ کہ جس کو کہتے ہیں کہ بس یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، ہم لوگ تو بہت کمزور ایمان والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے ایمانوں کی حفاظت کریں اور بنا آزمائش کے کریں، کیونکہ آزمائش بہت بڑی چیز ہے اور ہم لوگ بہت کمزور اور بہت چھوٹے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جس کو کہتے ہیں کہ بنا آزمائش کے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے. تو حسین رضی اللہ عنہ وہاں پہ موجود تھے، اور یہ کہ ان کے ساتھ ان کی بیوی، بچے، بہن، یہ سب لوگ اس وقت موجود تھے، اور کچھ چند جو ان کے قرابت دار تھے، یہ سب لوگ وہاں پہ تھے. اور جس وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے اور ان کا سر قلم کیا گیا تھا، سنان بن انس یہ تھا جس نے کیا تھا، اور ان کے سر کو جس کو کہتے ہیں کہ نیزے پہ رکھ کے جب پھر ابن زیاد کے سامنے اس کو پیش کیا گیا تو اس نے چھڑی سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جو ہونٹ تھے وہ ماری تھی. تو حضرت انس رضی اللہ عنہ وہاں پہ اس وقت موجود تھے. تو انس رضی اللہ عنہ نے اس وقت یہ فرمایا تھا کہ اس چھڑی کو یہاں سے ہٹا دو، اس لیے کہ میں نے ان ہونٹوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کو دیکھا ہے. تو یہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم تھے، اس وقت موجود تھے جن کے سامنے یہ ہوا تھا. اور یہ کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ، آپ لوگوں کو یاد ہوگا نا یہ کون تھے، یہ چھوٹے بچے تھے جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے ان کی ماں نے ان کو پیش کیا تھا. اور حضرت انس رضی اللہ عنہ اس وقت بہت ضعیف ہو چکے تھے، بہت بزرگ مطلب بوڑھے ہو چکے تھے. جس وقت انہوں نے یہ دیکھا تھا تو اس پہ ابن زیاد نے یہ کہا تھا کہ تو بوڑھا ہو گیا ہے، نہیں تو میں تیری گردن اڑا دیتا. تو اس پہ بہرحال انس رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ بوڑھا میں نہیں،
تیری عقل ہو گئی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کا بھی بیشی معاف کرے ان الفاظوں میں کہ یہ بہت بڑی چیزیں تھیں، اور یہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم تھے جن کو اپنی نظروں سے یہ سب دیکھنا پڑا تھا. اور اس کے بعد پھر یہی سر یزید کے سامنے پیش کیا گیا تھا، اور اس وقت اس نے بھی جب چھڑی ماری تھی تو اس وقت حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ وہاں پہ موجود تھے، جنہوں نے اس کو منع کیا تھا یہ کرنے کے لیے. تو بہرحال ہم لوگوں کے لیے جو پیغام جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو، یعنی اس امت کو جو بچنا ہے نا وہ اس ظلم سے بچنا ہے. ہم لوگ بھی ہوتے ہیں، ظالم ہوتے ہیں، اور یہ ہے کہ اپنے اپنے اقتدار میں، یعنی اپنی اپنی جہاں تک رسائی ہوتی ہے نا اس میں ہم ظلم کرنے سے پیچھے ہٹ نہیں پاتے ہیں، حق تلفی سے نہیں ہٹ پاتے ہیں. چاہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ گھروں کے اندر ایک وہ ہوتا ہے نا کہ ہماری بات مانی جائے، ہماری بات سنی جائے، اور کہیں اندر ہی اندر اگر وہ چیز نہیں سنی جاتی نا تو ایک ضد آتی ہے، ایک انا آ جاتی ہے اپنے اندر. سو کالڈ اپنے لیے تو ہم مظلوم ہوتے ہیں، لیکن اگر حقیقتاً دیکھیں تو ہم ظالم ہوتے ہیں. اور یہ جو حساب کرنا ہے، یہ جو جس کو کہتے ہیں کہ احتساب جو ہے نا یہ اپنے آپ سے کرنا ہے، کسی اور سے پوچھوانے کی اور کہلوانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اپنا دل جو ہے وہ گواہی دے دیتا ہے. اور اگر یہ کہ اگر اچھا ہاں یہ جو دل جو گواہی دے دیتا ہے تو اس کے لیے پھر ایک بار حدیث شریف کا مفہوم ہے نا کہ اگر کوئی چیز یہ کہ یہ پتہ کرنی ہو کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے تو اپنے دل سے گواہی لے لو. تو اس پہ پھر یہ کہ استاد صاحب ایک ہم لوگوں کے اللہ تعالیٰ انہیں بہترین جزائے خیر دے، تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ یہ بھی دل جو ہے یہ فاسق اور فاجر دل نہ ہو، یہ قلب سلیم ہو، اس کی گواہی لے لو. کیونکہ آج کل تو ہم اپنے دل سے خود ہی گواہی لیتے ہیں، خود ہی اپنے ایکسکیوزز بناتے ہیں، اور خود ہی اپنے آپ کو مظلوم بھی ثابت کر دیتے ہیں. تو یہ گواہی جو دلوانی ہے نا یہ قلب سلیم ہو تو گواہی لے لو، نہیں تو پھر کسی اور سے ہی پوچھ لو تو زیادہ بہتر ہے. کیونکہ ہم لوگوں کے حال بھی آج کل ایسے ہو گئے ہیں کہ اپنے آپ کو ہی اتنا مسکین اور اتنا معصوم سمجھنے لگتے ہیں ہم لوگ کہ لگتا ہے کہ بس پوری دنیا تو ظالم ہو گئی اور ہم ہی ایک مظلوم بچے ہیں. جبکہ حقیقتاً اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو معاف کریں، کافی کچھ ظلم ہم لوگوں کی طرف سے بھی ہوتا ہے. چاہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ خاموش رہ کے بھی ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ نہیں میں تو خاموش بھی ہوں، دیکھو کتنا صبر کر رہی ہوں اور جو بھی کر رہی ہوں. تو بہرحال اپنا اپنا جس کو کہتے ہیں کہ اور کچھ نہیں تو دن بھر میں سونے سے پہلے دن میں ایک بار کم سے کم اپنا حساب کتاب اپنے آپ سے لے لیں کہ کسی کی حق تلفی تو نہیں ہوئی تھی، یا یہ کہ خاموش ہو کے اپنے اندر تکبر تو نہیں آ گیا تھا، یا کسی نے کچھ بولا تو اس نے صحیح بات تھا لیکن یہ کہ ہماری مرضی کے خلاف تھا، تو ہمارے چہرے پہ اس کے تاثرات تو آ ہی گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی حفاظت کریں، اور اپنے اکابرین سے، اپنے بڑوں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے اگر کچھ سیکھنا ہے تو بدعات نہ سیکھیں. جو انہوں نے کیا ہے نا اور جو پیغام انہوں نے دیا ہے وہ ہم لوگ سیکھ لیں تو وہ زیادہ ضروری چیز ہے. کہ اس پہ دیکھیں ایک اور واقعہ ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو واقعی یہ جو واقعات ہیں نا یہ بس ہم کو ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو ہم سب لوگ انکلوڈنگ می، کیونکہ جب کوئی بات آپ لوگوں کو بتاتے ہیں نا تو وہ وہی ہوتا ہے کہ پہلی جو سیکھ ہے وہ اپنے لیے یعنی ہمارے لیے ہے، اور اس کے بعد اور کسی کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہم کو توفیق عطا فرمائیں اور اس پہ صحیح کریں، تو اس کی برکت سے جس کو کہتے ہیں نا کہ پھر سب لوگوں تک وہ تاثیر پہنچتی ہے. تو یہ ہے کہ مصر کا ایک بادشاہ تھا جو حضرت قتیبہ ابن بکار رحمۃ اللہ علیہ ان کی مجلس ہوتی تھی. تو وہاں پہ یہ مصر کا بادشاہ آتا تھا، 18 سال ان کی مجلس میں وہ شامل ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اور ہر سال وہ 1000 دینار ان کو گفٹ کر دیتا تھا، ٹھیک ہے، ان کو تحفتاً بھجوا دیتا تھا. اور یہ اپنے وقت کے بہت بڑے اسکالر تھے، ٹھیک ہے، امام مولانا تھے. تو یہ کہ ہر سال 1000 دینار جو کہ اب کے حساب سے اگر دیکھیں تو کئی کروڑ روپے جتنے بھی وہ ہوتے ہیں، بہرحال 18 سال کے حساب سے اگر دیکھیں تو ہر سال 1000 دینار ان کو بھیج دیتا تھا تحفے کے طور پہ. اور اس کے بعد 18 سال بعد کیا ہوا کہ اس کو ایک فتویٰ چاہیے تھا جو کہ شریعت کے خلاف تھا، ٹھیک ہے.
اور یہ جو قصہ ہے یہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا نہیں ہے، تابعین یہ اس کے بعد کے قصے ہیں یہ سب. اور اس وقت کے لوگوں کا ایمان اگر ہم دیکھ لیں تو اس سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم، تابعین، تبع تابعین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، ان لوگوں کے ایمان کا کیا لیول رہا ہوگا. تو بہرحال 18 سال بعد جب یہ بادشاہ جو تھا اس کو ایک فتویٰ چاہیے تھا جو کہ شریعت کے خلاف تھا، تو یہ ان کے پاس لے کے گیا کہ اس پہ دستخط کر دیں، یعنی سائن کر دیں، کہ اگر جب ان کا سائن ہو جائے گا تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر کسی کو مطلب کوئی اعتراض کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے، اور اس بادشاہ کو جو کرنا ہے اپنی منمانی کر سکتا ہے. تو انہوں نے وہ سائن کرنے سے انکار کر دیا. تو جب انکار کیا تو بادشاہ نے کیا کہا کہ اچھا میرے پیسوں پہ پلنے والا، ٹھیک ہے، یعنی 18 سال سے میں نے اتنے پیسے، مطلب اتنے کروڑوں جتنے بھی اربوں روپے تم کو دیے ہیں، اور یہ کہ اس کو لے کے اور وہ کھا کے، اور تم یہ کہ تمہاری اتنی ہمت یا تمہاری اتنی وہ اوقات کہ تم میری بات نہ سنو. تو اس پہ یہ جو تھے قطابہ ابن بکار رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے کیا کیا، یہ گھر گئے اور وہاں سے 18 تھیلیاں لے کے آئے. اور 18 تھیلیاں وہ کون سی تھیں؟ وہ تھیں جو 18 سال سے انہوں نے جمع کی تھیں، اور وہ اس طرح سے رکھی تھی محفوظ کہ ان کی جو گرہ تھی وہ بھی کھلی نہیں تھی. یعنی اس پہ جو کہتے ہیں نا، جو آفیشیل سیل جو تھی، جو اس وقت کی جو بھی سرکاری جو سٹیمپ تھا، جو سیلڈ ہوتے تھے اس وقت کے لفافے، اور وہ سیل تک ٹوٹی نہیں تھی، وہ خراب نہیں ہوئی تھی. یعنی انہوں نے ان تھیلیوں کو، ان اشرفیوں کو، ان دیناروں کو چھوا بھی نہیں تھا. تو وہ انہوں نے وہ 18 کے 18 اس کو واپس کر دیے کہ یہ لو، تمہاری جو دولت ہے، تمہارا جو مال ہے جو تم نے سو کالڈ میرے اوپر خرچ کیا تھا، یہ تمہیں مبارک، لیکن یہ کہ میرا ایمان جو ہے وہ اس سے بہت اوپر ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق دیں اپنے اکابرین کی جو زندگیاں ہیں نا، جو سیرت ہے، اس کو پڑھیں، ان سے کچھ ہم لوگ سیکھ حاصل کر سکیں. ان کا جو رتبہ ہے، ان کا جو مرتبہ ہے، اس کی کچھ اہمیت ہم لوگوں کو پتہ چلے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی چیز ہے. اگر ہم ایک ایک امتی کی بھی سیرت اٹھا لیں نا تو واقعی ہم جیسوں کے لیے بہت کچھ سیکھنے کے لیے ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے ایمانوں کو وہ درجہ عطا فرمائے واقعی. تو بہرحال یہ تو تھا ایک اکابر کا واقعہ. جو جب بات ہو رہی تھی نا کہ ہم لوگوں کو کرنا کیا ہے، تو ہم لوگوں کو دنیا سے جو بے رغبتی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ دے دیں، اور یہ کہ مال کی محبت اور حسن و جمال کی محبت اور اعمال کی محبت، یہ ساری چیزیں ہم لوگوں کے سر پہ ایسے ہوتی ہیں کہ ہم لوگوں کو خود بھی احساس نہیں ہوتا. تو اور اس میں علم کی بھی وہ آ گئی، اور ایک تکبر ہے، اور ایک جس کو کہتے ہیں نا کبر اور عجب جو آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس سے بچائیں. مطلب یہ ایروگنس ہے، اور یہ پرائیڈ ہے، اینڈ ایک وہ ہوتا ہے نا کہ سیلف کانفیڈنس تو بہت اچھی چیز ہے، لیکن اب سیلف کانفیڈنس یہ اچھی سی ٹرم جو ہے یہ بہت غلط طرح سے استعمال ہونے لگی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان سب چیزوں سے بچائیں. تو بہرحال ایک تو یہ چیز ہو گئی، اور اس کے بعد جو بات آتی ہے حدیث شریف کا مفہوم ہے. ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث شریف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو شہادت حسین رضی اللہ عنہ ہے نا یہ پہلے سے بتا دی گئی تھی. اور یہ جو ہے یہ اس طرح سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو وہ جگہ بھی دکھائی گئی تھی اور وہ مٹی بھی دکھائی گئی تھی جہاں پہ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوگی. تو یہ پیشن گوئی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے جو افسوس تھا، جو تکلیف تھی، وہ یہ تھی کہ میری ہی امت جو ہے وہ ان کو شہید کرے گی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس کو کہتے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین امت میں شامل کریں، کیونکہ اس امت میں بدترین لوگ بھی شامل ہیں اور ابھی بھی موجود ہیں اور قیامت تک رہیں گے. جو سورہ کوثر میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا نا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے جب لے کے آئیں گے تو فرشتے کچھ لوگوں کو الگ کر دیں گے، ہٹا دیں گے وہاں سے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تکلیف سے کہیں گے نا کہ یا اللہ یہ تو میری امت ہے، تو اس پہ فرشتے یہ کہیں گے کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کیا تھا.
تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین امت میں سے شامل کریں، بہترین امتی بنائیں، کیونکہ ایک بار کا واقعہ ہے، حدیث شریف ہی ہے، مفہوم کے اعتبار سے بتا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی بس اب یہ ختم کریں گے کیونکہ بہت کم وقت بچا ہے، کیونکہ یہ تو واقعی یہ بہت بڑی چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین اور حسن حسین رضی اللہ عنہما کو بے انتہا محبت کرتے تھے، بہت چاہتے تھے، اور جب ہم لوگ حدیث شریف پڑھیں گے اور کچھ نہ کچھ بیچ بیچ میں واقعات آئیں گے تو اس سے بھی پتہ چلتا رہے گا۔ بہرحال ابھی وقت بہت کم ہے، تو اس میں یہ کہ حضرت حسین اور حسین رضی اللہ عنہ کو کھلا رہے تھے، اور ایک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہونٹوں پہ بوسہ دیا اور ایک کو گردن پہ۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا وہاں پہ موجود تھی، تو انہوں نے دیکھا، اور ظاہر سی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، اور بہت جس کو کہتے ہیں کہ یہ کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جو فاطمہ سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو بہرحال فاطمہ رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھی، تو انہوں نے جب یہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا کہ حسن کو آپ نے یہ کہ ہونٹوں پہ بوسہ دیا اور حسین رضی اللہ عنہما ان کو آپ نے گردن پہ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال بہت مشکل رہا ہوگا، بہت مشکل سے بتایا کہ اس کو تو یہ کہ شہادت جو ہے اس کی ایسے ہوگی کہ اس کو ہونٹوں سے وہ کیا جائے گا کہ ان کو زہر دے کے شہید کیا گیا تھا، اور اس کو گلے پہ اس لیے کیا کہ اس کی گردن قلم کی جائے گی، سر قلم کیا جائے گا، اس کی گردن کاٹی جائے گی۔ تو یہ سن کے فاطمہ رضی اللہ عنہا تھی، ظاہر سی بات ہے ماں تھی، بہت روئیں، اور وہ کیا کہ ان کو خیر نبی کی بیٹی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو یہ بھی پتا تھا، تو انہوں نے یہ جس کو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہر نبی کے پاس ایک دعا ہوتی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتے ہیں، تو آپ یہ دعا ان کے لیے کر لیجئے کہ ان کی اس طرح سے ان کا خاتمہ نہ ہو، اس طرح سے ان کی شہادت نہ ہو، اس طرح سے ان کو ان کے اوپر ظلم نہ ہو۔ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ ظاہر سی بات ہے ماں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت بے انتہا محبت کرتے تھے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جس کو کہتے ہیں کہ وہ کیا محبت رہی ہوگی اپنی امت کی، کہ جس کے لیے کہا تھا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور حسن اور حسین رضی اللہ عنہما یہ وہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے کندھے پہ اٹھا کے لے کے جاتے تھے جب ان میں سے کوئی روتا تھا، یا ان میں سے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بیٹھ جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سجدہ لمبا کر لیتے تھے، یعنی اپنے سجدے سے اٹھتے نہیں تھے۔ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سجدے میں جیسے ہوتا ہے نا بچے اوپر آ جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدوں کو لمبا کر لیتے تھے۔ تو بہرحال اتنی محبت تھی ان سے، اور اگر ہم لوگوں کو پتا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے یعنی ہم لوگوں سے ہم سے اور آپ سے کیا محبت تھی، تو بہرحال اس حدیث سے پتہ چل جائے گا کہ جب فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ آپ اپنی وہ ایک دعا اللہ تعالیٰ سے ان کے حق میں مانگ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول نہیں کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہا سے یہ فرمایا کہ فاطمہ وہ دعا جو ہے نا وہ میں نے اپنی امت کے لیے رکھی ہے، یعنی ہمارے اور آپ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو فوقیت دی، ہماری محبت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کو کتنی تھی کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کے لیے انہوں نے وہ دعا نہیں رکھی، انہوں نے وہ دعا ہمارے لیے بچا کے رکھی ہے، کہ انہوں نے کہا کہ قیامت کے دن میں وہ دعا اس کو کہتے ہیں استعمال کروں گا، وہ دعا جو کہ ایک نبی کی اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتے ہیں، تو وہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے یعنی ہمارے لیے اور آپ کے لیے وہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچا کے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعی و حقیقی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ محبت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب سے کی ہے، اپنی امت سے کی ہے۔ تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بہترین توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ وہ سنت اور وہ اخلاق اور وہ عبادات، وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جس کی ترغیب دی ہے، جس کی تعلیم دی ہے،
جس کی تاکید کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بہترین توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اس کے ساتھ بس ایک یہ بات بتانی تھی کہ اگلے ہفتے اب کمنگ ٹیوزڈے اور تھرسڈے کلاس نہیں ہو پائے گی، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم لوگ پھر سورہ اخلاص کی تفسیر سے انشاءاللہ شروع کریں گے نیکسٹ ٹیوزڈے انشاءاللہ۔ اور وقت ہو گیا ہے، دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔